مولانا ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے شیعہ دوست نعت علی پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی روایات میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، آپ اپنے علماء سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ جیسا کہ یہ بدر میں نعت علی ظاہر ہوئی، رسول اللہ نے بھی پڑھی، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے بھی پڑھی، تو اس کے معجزات بھی ہم بہت سی دم کرتے ہیں بچوں کو تو بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں، مصائب میں ہم نعت علی پڑھتے ہیں تو مصائب حل ہوتے ہیں۔ تو برائے کرم اس کے بارے میں آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ یہ نعت علی کے بارے میں جو چیزیں آج کل بیان کی جاتی ہیں، یہ پڑھنے لکھنے میں آتی ہیں، یہ درست ہیں یا نہیں؟ بالکل یہ بات صحیح انہوں نے کہی کہ نعت علی جس طرح شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے مولانا مرزا خان بریلوی نے بھی اس کی بڑی خوبیاں بیان کی اور لکھا کہ اس طرح، مگر جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے نا، یہ باتیں بے ثبوت ہیں، کوئی نہ بدر میں ایسا کہا گیا، نہ حضور نے آواز دی، کوئی شاید یہ روایتیں شیعوں کی ہیں، سنیوں کے سب بناوٹی ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، کوئی نعت علی نہیں سکھایا گیا۔ نعت علی مدر رضا والغرائب جو ہے نا، بالکل جعلی بات، کوئی نہیں۔ باقی جو ہے فائدہ ہونا، یہ تو آپ ہندو اور کافروں سے پوچھیں نا، وہ اپنے منتر جنتر پڑھتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا لنوفوہم نصیبہم غیر منقوص، دنیا میں جو کسی کی قسمت لکھ دی ہے نا، وہ مجھے گالیاں دے، نبیوں کا منکر ہو، بتوں کو پوجے، وہ ہم اس کو پورا پورا دیں گے، اس کی کمی نہیں کریں۔ وہ نہ بت پرستی کا نتیجہ، نہ وہ کچھ دیتا ان کو، دیتا اللہ یہ مگر ان کے نصیب میں، اور کئی اللہ کو مانتے رہیں گے دکھی رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے کہ وہ بات ٹھیک ہے